آج ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون اور عدالتوں کے احترام کے لیے کس قدر آگے جاتے ہیں۔ ان کی جو جدوجہد رہی اس میں جو قانون اور انصاف کی علم برداری ہے وہ ان کی سیاست کا خاصہ رہی ہے۔ اور آج ایک بار پھر آپ دیکھیے کہ صبح 9:30 بجے عدالت نے حکم کیا کہ وزیر اعظم آئیں اور وہ اپنے گھر سے سیدھا سپریم کورٹ میں پہنچے اور عدالت کے حکم کے اوپر کی تعمیل کی۔ جو معاملہ ہے جو ہمارے بچوں کی شہادت کا، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے اس کا دل اس پہ رنجیدہ ہے۔ ہمارے پاس تو بڑا آسان راستہ تھا۔ ہماری جو مخالف پارٹی تھی PMLN، وہ اس وقت برسر اقتدار تھی۔ بڑا آسان تھا کہ ہم انہیں ایکیوز کرتے، ہم نواز شریف صاحب کو ایکیوز کرتے، ہم اس وقت کے وزیر داخلہ کو ایکیوز کرتے اور آرام سے ہم ساری ذمہ داری ڈال دیتے اور کہتے کہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن دیکھیے، ہم پاکستان کی ایک قومی وحدت کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر اس بات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ذاتوں سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح سے آج اٹارنی جنرل نے وہاں پہ کیا، ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم اس وقت کہتے کہ نہیں نواز شریف استعفیٰ دیں، آرمی چیف استعفیٰ دیں، فلانا وزیر داخلہ استعفیٰ دیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا جو اختلافات تھے ان کو پس پشت ڈال کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک طویل بات چیت کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی اور یہ وہ وقت تھا، میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب عدالتوں میں ججوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے تھے، آپ کو آرمی کورٹس بنانی پڑی تھی۔ اس وقت کے حالات اس قدر کشیدہ تھے اور یہ جو انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں، یہ تو دیکھیے 9/11 کا بھی فیلیئر ہوا، جو 7 بامبرز وائٹ ہاؤس کے سامنے، ہم کہتے تو ہیں نا اسامہ بن لادن یہاں پہ پکڑا گیا، تو وہ جو 7 بامبر تھے وہ وائٹ ہاؤس کے سامنے کے ہوٹل میں 3 مہینے رہے، کسی کو نہیں پتا چلا۔ انٹیلیجنس فیلیئرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو سٹیپس لیے گئے ہیں، ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا ٹیررزم کو پاکستان سے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں زندگی اگر نارمل ہوئی ہے تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان کی فوج نے جو قربانیاں دیں، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے جو اس قربانیاں دیں، اور یہاں پر پاکستان کی سیاسی قیادت کو بھی ایک کریڈٹ دینا بنتا ہے کہ پارلیمان نے جو رول ادا کیا، جو ہم نے ایک یونینیمٹی کریٹ کی اس معاملے کے اوپر، اور آج بھی اسی نیشنل ایکشن پلان کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ جو 3 سال پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال ہیں، یہ پاکستان کی موجودہ تاریخ کے پرامن ترین 3 سال ہیں۔ اتنا کم جو واقعات ہیں کبھی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پھر دیکھیے ہم نے ہینڈلنگ کیا کی، ہم نے پورا ایک جو اس وقت ایک تو کرونا اور وہ سارے معاملات آئے، معیشت، وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ افغانستان میلٹ ڈاؤن ہو گیا، 2 دن میں آپ کو پتہ چلا کہ کابل جو ہے وہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا۔ میں یہاں انٹیریئر منسٹری کو، شیخ رشید صاحب کو، پاکستان کی تمام سول ایجنسیز کو، پاکستان کی فوج کو، ISI کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے دور اندیشانہ فیصلوں کے اوپر شاندار طریقے سے عمل درآمد کیا۔ اگر آج یہ جو صورتحال جس سے ہم افغانستان میں گزرے ہیں، اگر یہ صورتحال کسی اور ملک کو درپیش ہوتی تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اس وقت تقریباً کل اقوام متحدہ نے کہا ہے 23 کروڑ لوگ افغانستان کے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، بچے وہاں پہ بکے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کا، یہ کوئی ایک علیحدہ کر کے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج پھر ایک دفعہ وزیر اعظم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا منشور ہے، اس کو عملی طور کے اوپر نافذ کر کے دکھایا ہے آج عدالت کے سامنے پیش ہو کے۔ اور صرف ہم جو اور اکیلے بالکل 2-3 جو لوگ راستے میں ساتھ جڑ گئے، ادروائز انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ یہ وہ احترام ہے جو PTI کی حکومت کرتی ہے۔ اب یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، 4 ویکس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک کمیشن کریٹ کیا جائے اور کمیشن اس میں تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ جو مین ہینڈلرز تھے وہ پہلے ہی ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں۔
اب انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی جن کی مورل ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کا ڈٹرمن کیا جائے. وہ کمیشن کی رپورٹ بھی ہے, 4 ہفتے پہ ہم کر کے سپریم کورٹ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بھی رکھیں گے, اور اسی ڈٹرمنیشن سے تمام اداروں نے اپنے اپنے کام کرنے ہیں. اس میں انتظامیہ بھی شامل ہے, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, اس میں باقی ادارے بھی شامل ہیں, اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ایک ایک کر لیتے ان کی تو آواز سن لوں. ان کے بارے میں آپ کا کوئی کہنے کے لیے ہے, آپ کے پاس کوئی ان ماؤں کے لیے کوئی پیغام دیں گے آپ جن ماؤں کے بچے قتل ہوئے ہیں؟ جی چودھری صاحب, وزیر اعظم کو اٹارنی جنرل نے جو تمام دیکھیں بات سنیں, گزارش سنیں. سپریم کورٹ نے 4 ویکس کا ٹائم دیا ہے اور پرائم منسٹر نے ساری صورتحال پیش کی ہے پوری جیوری کو, فل بینچ کو, اور 4 ہفتے کے بعد پرائم منسٹر نے یہ یقین دلایا ہے, خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو, خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہوں, خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نقاب کریں. 3 سال تک کیا کرتے رہے شیخ صاحب؟ آپ 3 سال تک کیا کرتے رہے؟ آپ 3 سال تک کیا کرتے رہے آپ یہ بتائیں. آپ کو 3 سال تک کیا کرتے رہے؟ 3 سال تک کیا کرتے رہے؟ لیکن یہی بات تو صرف دیکھیں ایک بات اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو لانا مطلوب ہے تو 24 گھنٹے کے اندر وزارت داخلہ ان کو پرمیشن اور پاسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے, بشرطے کہ وہ پاکستان ہے. بھیجا ہے تو واپس بھی آنا چاہیے. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے. فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو طلب کیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں, اور یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے سے جو پوچھا گیا بہت آسان تھا کہ ہم کہتے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اس وقت کے وزیر داخلہ وہ تھے چودھری نثار علی خان, یا کچھ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن ہم نے قومی وحدت کی بات کی ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں ساری سیاسی قیادت کو جس نے کہا کہ افغانستان کی جو صورتحال تھی, اس صورتحال کے اندر جس طرح سے ہمارے اداروں نے کام کیا ہے اس کو بھی سراہنا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سپریم کورٹ کے باہر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے اس اہم سماعت کے بعد گفتگو جاری تھی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم نے آج خود عدالت پیش ہو کر آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا. ہم چاہتے تو گزشتہ حکومت پر سارا ملبہ ڈال سکتے تھے, لیکن ہم نے ایک ذمہ داری پوری کی. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ اس معاملے میں تمام قصورواروں کو 4 ہفتوں کے بعد بے نقاب کر دیا جائے گا. آرمی پبلک اسکول پر حملے سے متعلق کیس کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی. وزیر اعظم عمران خان اب واپس روانہ ہو چکے ہیں اور جج صاحبان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ دستخط شدہ تفصیلی رپورٹ ہمیں 4 ہفتوں کے بعد چاہیے, ہر حال میں چاہیے. اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد اس معاملے میں جو بھی قصوروار ہوا اس کو بے نقاب کیا جائے گا. 3 رکنی بینچ نے سماعت کی آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے سے متعلق کیس کی, اور گزشتہ سماعت پر درخواست گزاروں کی جانب سے دلائل پیش کیے گئے, اور آج یہ بھی ایک سلسلہ تھا اسی سماعت کا, اور وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا گیا تھا اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے, جس پر وزیر اعظم عمران خان عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے سوالات کے جواب دیے گئے, جس پر جج صاحبان نے 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ ہر حال میں چاہیے. اور اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید, وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج خود پیش ہو کر عدالت کے اور آئین قانون کی بالادستی کو قائم رکھا, اور اس طرح کی مثالیں بہت کم دیکھنے میں ملی ہیں. اگر ہم چاہتے تو گزشتہ حکومت پر سارا ملبہ ڈال کر بری ذمہ ہو سکتے تھے. وزیر اعظم کی جانب سے یقین دلایا گیا ہے کہ اس معاملے میں تمام قصورواروں کو بے نقاب کیا جائے گا. سماعت سے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے 4 ہفتوں کے لیے. تفصیلاً رپورٹ طلب کی گئی ہے. سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران موجود تھے ہمارے نمائندے جہانزیب عباسی. جہانزیب عباسی, کس طرح سے سم اپ کریں گے اس ساری سماعت کو؟ دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان پیش ہوئے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اپنی بات کرنے کا موقع بھی دیا, لیکن
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वही पुरानी बातें कही। पहला मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ये था कि वो उनकी एक सूबाई हुकूमत थी, वो मरकज़ में हुकूमत में नहीं थे। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये कहा कि अब आप बरसरे इक़्तिदार में हैं, अब आप पावर में हैं, अब आपने क्या किया। इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर पुरानी बात की और ये कहा कि मैं शुरू से ही अमरीकी जंग के मुखालिफ था और ये कहता था कि अमरीकी जंग में पाकिस्तान को नहीं झोंका जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है इस जंग में अमेरिका की ठीक है जहां से ये भी बताइएगा कि कमरा अदालत में कैसे सिचुएशन रही।